میں ہوں ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں ممبر ایڈوائزری کونسل اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اور کوآرڈینیٹر پاکستان ایمبیسی الریاض، اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سرپرست اعلیٰ کاشف دارالعلوم کراچی اور چیئرمین KSB اکیڈمی کراچی، جو کہ مقیم ہے یہ محترم ہمارے پیارے جو ہیں الجبیل سعودی عربیہ میں، مشتاق بلوچ صاحب۔ مشتاق بلوچ صاحب، کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ سعودی عرب میں کافی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، یقیناً بہت سے لوگ اپنی جاب کے لیے جایا کرتے ہیں، جبکہ آپ یہ مقیم جو ہے وہاں پہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں ایز اے کوآرڈینیٹر پاکستان کی طرف سے ایمبیسی الریاض میں، تو کیا کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ اچھا، عرض ہے کہ جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں، بارہا میرے کئی پروگرام ہوئے ہیں جن میں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ جو ان کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں اس ایگریمنٹ کے حساب سے جائیں۔ وہاں پر لوگ جاتے ہیں ایگریمنٹ کے حساب سے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے تو اپنے طور پہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتی تو کفیل کو چھوڑ کے وہ کہیں بھاگ جاتے ہیں، جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، اور جس کا نقصان پاکستانی ایمبیسی کو بھی ہوتا ہے، جس کا نقصان گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ہوتا ہے، جس کا نقصان کمیونٹی کو ہوتا ہے۔ تو میری ان پاکستانی دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کم از کم اپنے جو ایگریمنٹ ہے، جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہیں کام کر رہے ہیں، آپ کہیں باہر اسکپ ہونے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اس سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ وہاں پر ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کفیلوں کے پاس کام کریں، کیونکہ جب وہ کام نہیں کرتے تو اس سے پریشانی کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر کے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایز اے کوآرڈینیٹر پاکستانی ایمبیسی تو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، جبکہ پاکستانی ایمبیسی جو کچھ بھی کرتی ہے وہ سعودی قانون کے حوالے سے ہی کرتی ہے، اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ سے سوال یہ ہے محترم کہ یقیناً جو یہاں سے بے روزگاری کی وجہ سے سعودی عرب جایا کرتے ہیں، یقیناً روزگار کی تلاش میں، روزگار کے لیے، اور جو ایگریمنٹ ان سے ہوا کرتا ہے اس کے برخلاف بھی تو بعض جگہ پہ جو کفیل کام کرا رہا ہوتا ہے، ہوتا کچھ سیلری کچھ دینی ہوتی ہے، کچھ برخلاف بھی کام، اس کے حق میں پاکستانیوں کے حق کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر کفیل آپ کو اس ایگریمنٹ کے خلاف کام کرا رہا ہے تو اس وقت سعودی عرب کی لیبر کوڈ بہت طاقتور ہے۔ آپ لیبر کوڈ میں جا کے شکایت کریں، لیبر کوڈ آپ کو حقوق لے کے دے گی، اور آج کل یہ نظام بھی ہے کہ لیبر کوڈ آپ کو اس کفیل سے دوسرے کفیل کے پاس کام کرنے کی اجازت بھی دے گی۔ اس صورت آپ کا کیا کردار ہوتا ہے ایز اے ایڈوائزری، کہ کس طرح سے کن مقامات، جیسے بہت سارے جیل چلے جایا کرتے ہیں، وہاں ان کے والدین اور دیگر لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا کچھ اقدامات کرنے جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کروں کہ پاکستانی ایمبیسی یا ہم لوگ جو ہم کوآرڈینیٹر ہوں میں، ہمارا کام صرف اور صرف سعودی قوانین کے تحت کام کرنا ہے۔ پاکستانی ایمبیسی سعودی قوانین سے ہٹ کے کام نہیں کر سکتی، نہ کرتی ہے۔ اچھا، ہمارے دو صحبہ پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ ایمبیسی ان کی مدد کرے، مدد وہ قوانین کے اندر رہتے رہتے کرتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی کوئی آ گیا، ابھی لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارا خروج لگا ہوا ہے، یا ہمارا حروب لگا، حروب سے مراد یہ کہ ہم کفیل سے بھاگے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس کو وہاں بھیجتے ہیں، پاکستانی ایمبیسی کی طرف جو ہے ان کو بھیجتے ہیں، لیکن وہ بھی سعودی گورنمنٹ کے پروسیجر جو ان کا ہے اس کے تحت ہی کام کرتی ہے۔ سعودی گورنمنٹ جو ہے اس وقت لا کافی چینج ہو چکے ہیں، وہ اس وقت لیبر کے حق میں ہے قوانین، تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ چاہیے کہ کیونکہ جو کہیں کام نہیں کر رہا یا کفیل اس سے غیر قانونی کام کروا رہا ہے، لیبر کورٹیں موجود ہیں، لیبر کورٹ میں جانا چاہیے۔ وہاں پر کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ لیبر کورٹ نے ٹرانسفر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں، پیسے بھی لے کے دیے ہیں، اور ایگزٹ بھی نہیں کرنے دیا۔ یہ کئی چیزیں ہوئی ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ جو بھی پاکستانی بھائی ہیں وہ پراپر طریقے سے کریں۔ اگر وہ حروب میں آ جاتے ہیں، جس کو بولا جائے کفیل کو چھوڑ کر بھاگ گئے، تو پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے گھر میں پیچھے، تو وہ پاکستان کیسے جائیں گے؟ وہ پاکستان کیسے آئیں گے؟ یہ مجھے بتائیں۔ نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ تو
اچھا، یہ تھے محترم ہمارے ممبر ایڈوائزری کونسل اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اور کوآرڈینیٹر پاکستان، جبکہ ایمبیسی الریاض کے کوآرڈینیٹر پاکستان بھی ذمہ داری رہی ان کی، موجود اس وقت ہیں یقیناً مشتاق بلوچی صاحب، جو کہ الجبیل میں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اسی حوالے سے آپ تک کے لیے اتنا ہی. پھر کسی اور نئے ٹاپک پہ نئے پروگرام میں شامل کریں گے کسی اور مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. ندیم صدیقی اور پوری ٹیم کو اللہ حافظ. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.